اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی دا ذکر نبی دی زبانی بیان فرمایا. سبحان اللہ. اپنے نبی دا ذکر نبی دی زبان. اللہ تعالیٰ دے ارشاد پاک ربنا وبعث فیہم رسولا. میں آیا نا تے میرا ایک مرید ہے فتح محمد اکے جی مکان بڑھائے نے لیکن اس وچ اساں رہن سہن تاں کرنا ہے جو شبینہ ہوئے دعا خیر ہوئے تے تسی سانو کوئی ٹائم دیو. میں کہا ربیع الاول شریف تو بعد ٹائم ہے لہذا ہونی چلے چلتے ہیں دعا منگانے ختم شریف پڑھ چھوڑ دیا تو مکانہ دا افتتاح تے اس تے رہائش واسطے قرآن ختم ذکر یہ کوئی نواں طریقہ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سب نو یہی نظریہ یہی عقیدہ نصیب فرماوے. اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل نو فرمایا کہ میرے واسطے میری رضا واسطے میرا گھر بناؤ. میری رضا واسطے میرا سارے بولو میری رضا واسطے میرا گھر بناؤ. پتھر بھی ہیں مٹی بھی ہے گھر بھی ہے گھر بناؤ تے تھوڑے نال بطور معاون میں اسماعیل دی بھی ڈیوٹی لا دینا تے نوریاں دے سردار جبرائیل دی بھی ڈیوٹی لا دینا. سنیو کتنا رب دا کرم ہے کہ اگر کسی دی مدد لینا شرک ہوگا تے رب دے گھر وچ حضرت ابراہیم شرک کر دے. مدد لئی حضرت اسماعیل نے مدد کی تھی اٹا نپا کے مدد کی تھی. جبرائیل نے گارا نپا کے گا کے خود اعلان فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی اپنے گھر دی آپ تعریف کر رہے ہیں للذی ببکتا مبارکا وہدى للعالمین. دنیا دے اندر سب تو پہلا گھر لوگوں واسطے بنایا گیا تے یا اللہ کیسا گھر فرمایا مبارکن وہ بڑیاں برکتاں والا گھر ہے. مبارکن اگلا جملہ سن والا ہے مبارکن وہدى للعالمین. تمام جہانوں دے واسطے ہدایت والا گھر برکتوں والا گھر. لیکن بناؤ والے کون ہے؟ حضرت ابراہیم. تعاون کرنے والے کون ہے؟ حضرت اسماعیل حضرت جبرائیل. رب کا گھر پہ بن گئے اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. سارے آپ کو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم نے جدو دیوارہ مکمل کی تھی تو فرمایا میں دعا منگنا اے جبرائیل اے اسماعیل تسی آمین آکھو. میں دعا منگنا کتنے رب دے گھر اج پہ بڑھ گیا رب دے گھر. دعا کے لیے فرمایا کہ ربنا جمع متکلم دسی گئے ربنا. پتہ چلیا کہ اجتماعی دعا منگنا رب دے خلیل دی سنت ہے. یہ لوگ آخر نے تسی عرساں تے جا کے کیوں دعا منگ دے ہو؟ جلسے تو بعد کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ کے کیوں دعا منگ دے ہو؟ حضرت ابراہیم نے رب دا گھر بنا کے ثابت کر دیتا رل کے دعا منگنی رب دے خلیل دی سنت ہے. نبی کے
دیو چھوڑ دیو بند کر دو دعا نستے نے نا جنازے تو بعد جی کوئی مصیبت آ گئی ہے میت چاہیے نس کیا دعا نہیں فرمایا ربنا تقبل منا حضرت ابراہیم دعا پہ منگے نے حضرت اسماعیل آمین پہ کہنے نے میں صدقے جاواں اس دعا دے الفاظ تو جنہوں رب قرآن پہ بنانا ہے یا اللہ قبول فرما میں بھی یہی عرض کیتا ہے اگر محفل قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو گیا ربنا تقبل منا انکا اپنا عقیدہ پیدا کے وال والے ہو میں خلیل کا کی عقیدہ ہے انکا انت السمیع العلیم یا اللہ تو سمیع بھی ہے رب دا صفاتی نام یا اللہ تو سمیع بھی ہے تو علیم بھی ہے سمیع دا معنی سنن والا علیم دا معنی جانن والا یا اللہ تو دلاں دیاں گہرائیاں دے اندر جیڑا خدشہ تے خیال پیدا ہوندا ہے یا اللہ تو اس نو بھی جاندا ہے تو اس نو بھی جان انکا انت السمیع العلیم لطف آیا نا دعا نو لمبا کر دیتا اگلی دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام عرض کر دے رہے ہیں یا اللہ سانو تسریہ دسی گا مینو تے میرے بیٹے نو اپنا تابعدار بنا دے اپنا مطیع بنا دے یا اللہ سانو حج کا طریقہ سکھا دے یا اللہ تیرا نام تواب ہے تو توبہ قبول کرنے والا تو مہربانی کرنے والا اللہ رب العالمین کی تعریفاں کر دیں نا یہ مین دعا ہے یہ اس وقت میں عرض کرنا چاہنا ہوں عرض کر دینے ہیں کہ ربنا اور تو اپنے ایمان نال فیصلہ کرنا ہے خدا کی بندگی تو نام لینا مصطفیٰ کا ہے نبی دے نانو شرک آکھن والیا نبی دے نانو بدعت دا فتوا دین والیا لوگوں نو منع کرن والا آپ ویکھ تے صحیح رب دا گھر پہ بننا ہے رب دے گھر نو خلیل پہ بنا نے اج ہی افتتاح ہو رہا ہے اور محمد مصطفیٰ دا ذکر ہو رہا ہے سامنے آ رہے ہیں خدا کی اہل سنت عقیدہ ویکھو حضرت ابراہیم نے سوتر ملا کے ویکھو خدا کی بندگی تو نام لینا مصطفیٰ کا ہے عاشق نے کمال کر دیتا حضرت ابراہیم جی دعا دا ریزلٹ کر جایا کہنا خدا کی بندگی تو نام لینا مصطفیٰ کا ہے فرمایا جو اس کو شرک کہتا ہے وہ کب بندہ خدا کا ہے جو اس کو مل کیا کو جو اس کو شرک کہتا ہے وہ کب بندہ سارے نہیں بولتے جو اس کو شرک کہتا
جنا علیہ السلام دعا مانگتے ہیں تیسری دعا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ تیرا گھر میں بنایا ہے، اس گھر کو آباد کرنے واسطے اپنا محبوب بھیج دے۔ اجے زمانہ کہتا ہے حضرت ابراہیم دا، حضرت ابراہیم تو بعد کے زمانے حضرت اسماعیل دا، اس تو بعد حضرت اسحاق دا، حضرت یعقوب دا، حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام، صدیاں اج زمانہ بعد میں حضور دی آمد ہے۔ حضرت ابراہیم نے رب دے گھر وچ بیٹھ کے محمد مصطفیٰ دے آمن دا ذکر کر کے ثابت کر دیتا کہ نبی دا میلاد منانا نبیوں دی سنت ہے۔ اور پھر رب دا کرم فرمایا میں دعا کہ میٹھا مدنی دیتا ہے خدا، آسان سارے تو چنگے رہ گئے۔ میرے نال مل کے آکو میٹھا مدنی دیتا ہے خدا، آسان سارے تو چنگے رہ گئے۔ محبت نال آکو اللہ دا شکر ادا کرو، یا اللہ کتنا کرم کیتا ہی او نبی دیتا ہی جس دن جس نبی دا ذکر نبی پہ کر دے رہے۔ میرا کو میٹھا مدنی دیتا ہے خدا، آسان سارے تو چلے گئے۔ آدم تو لے کے عیسیٰ تک آسان سارے تو چلے، میٹھا مدنی دیتا ہے خدا، آسان سارے تو چنگے رہ گئے۔ اور عاشقاں دے ساتھی ہوئی منظور دعا، آسان سارے تو چنگے رہ گئے۔ دعا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا۔ دعا منگن والے کون ہیں؟ رب دے خلیل۔ جاگتے پہ ہو نا؟ دعا منگن والے کون ہیں؟ ایک دفعہ فرشتہ نے پوچھا یا اللہ تیرا خلیل ہے؟ فرمایا ہاں۔ یا اللہ خلیل تے وہ ہوندا ہے جس دا سب نال زیادہ پیار اپنے یار نال ہوئے، اس دا تیرے نال زیادہ؟ فرمایا ہاں، ویکھ لو تجربہ کر لو۔ جبرائیل آیا ہے نبی دا ٹیسٹ لین واسطے کہ کتنا پیار ہے انہوں نے۔ جی تسی اس موسم کے اندر نبی پاک کا میلاد منانے پہ ہو اور ہر چہرہ حشاش بشاش نظر آ رہا ہے، نبی پاک دے غلاموں دے چہرے ویکھو، خدا دی قسم نور نظر آ رہے ہیں۔ یہ نور والے نبی دے غلام بیٹھے ہوئے نہیں، نور والے نبی نو منن والے بیٹھے ہوئے نہیں۔ اور میں اتنا ہی عرض کرتا ہوں، ٹائم پہلے اس واسطے دس دیتا ہے کہ پریشانی کی ضرورت نہیں، بہت خوشی نال پاؤ، عقیدت نال پاؤ، ادب دے نال پاؤ، سر تے ٹوپی رکھ کے باؤ، درود پڑھدیاں باؤ۔ خدا دی قسم اے اس نبی دا ذکر ہے، اے اس نبی دا پروگرام ہے جس نبی دا نام لین والا کبھی خالی نہیں جا سکتا، کبھی محروم نہیں ہو سکتا، کبھی وہ جو ہے نا پریشان نہیں ہو سکتا۔ حضرت جبرائیل آئے تے حضرت ابراہیم علیہ تھوڑے دے تعارف ذہن وچ رکھ لو نا، دعا منگن والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، رب دا خلیل ہے، تے دعا بھی سبحان اللہ۔ پھر عرض ہے کہ دعا وچ، قرآن وچ، ترجمے وچ، تفسیر وچ ذرا جتنا فرق ہوئے میرے گریبان پکڑ لو۔ اگر کعبہ بنا کے نبی دا میلاد منا سکتے ہیں تو اسی بھی نکے وال وچ نبی دا میلاد منا سکتے ہیں۔ فرمایا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم
جنگل دے اندر بکریاں چرا رہے ہیں تے جبرائیل آ گئے ویکھن واسطے کہ حضرت ابراہیم دے دل دے اندر کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ حضرت جبرائیل نے کیویں امتحان لیا، کیویں انٹرویو لیا، پہاڑ دے دامن وچ بیٹھ کے زور دی آواز دے نال اللہ دا نام لیا۔ بولو اللہ دا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت جبرائیل نے رب دا نام لیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جدو اپنے رب دا، اپنے محبوب دا، اپنے دوست دا نام سنیا، آپ نے آواز دیتی، کون ہے میرے رب دا ذکر کرنے والیا؟ تیری میٹھی زبان وچ بڑا لطف آئے، ایک باری پھر مینوں اپنے رب دا ذکر سنا۔ ایک دفعہ نا میرے دادا جی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے نال آن والے ناخان پرانے لوگوں کو پتہ ہے جامی انہوں کا نام ہے۔ ایک دفعہ جلال پور شریف دے پیر تے او جامی دی ملاقات ہو گئی تو انہوں نے فرمایا جامی نعت سنا، تے جامی کہنے لگا جی میں نعت اس ویلے پڑھدا جدوں میرا مرشد میرے نال بیٹھا ہوندا ہے، مینوں اس ویلے مزہ آندا ہے۔ تے پھر اے لطف دی الگ، اے لین ہی الگ ہے، ایک دین ہی الگ ہے۔ فرمایا ایک دو پھر میرے رب دا نام سنا، تو وہ نام سناؤ والا کہندا ہے تو مینوں کہ دے سی میں تیرے رب دا نام لیا تے کوئی تحفہ دے سی، کوئی چیز دے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے کہ گل کیڑی بنتی ہے، اے بکریاں نو حساب کر لینے ہاں، میرے رب دا نام تو سنا لے، ادیاں بکریاں نال لے گا، ادھا مال نال لے گا، ادھا مال۔ حضرت جبرائیل نے پھر ذکر کیا اللہ اکبر کبیرہ، لیکن فرق یہ ہوتا ہے میرا پڑھنا ہو کسی عاشق دا پڑھنا ہو کیویں لوگ کہندے نے پڑھن وچ فرق ہوندا ہے۔ جدوں فرید دی زبان وچ قرآن دے الفاظ نکلدے نے اس دی تاثیر ہور ہوندی ہے، تو پڑھدا ہے تاثیر ہور ہوندی ہے، عشق تے محبت والا پڑھدا ہور ہوندی ہے۔ دوجی واری جدوں نہ لیا حضرت ابراہیم دے دل دے اندر عشق خدا ٹھاٹا پہ ماردا ہے، فرمایا او میرے رب دا نام لین والا ایک باری پھر نہ لے۔ فرمایا اور کی دے سو؟ فرمایا جب یہ باقی بکریاں نے وہ بھی لے جا، وہ بھی لے جا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام نے بال بکریاں دے کے سارے ہو جاندے نے، تو انہوں نے جدو نہ لیا کہ اللہ اکبر، ایک کوئی اوپری گل نہیں کہ تیری تھکاوٹ دے باوجود جدو اپنے نبی دا ذکر سننا تیری تھکاوٹ دور ہو جاندی ہے، بیماریاں دور ہو جاندیاں نے۔ اے تے حضرت ابراہیم دی سنت ہے، جدو تیسری باری نہ لیا اتنا لطف آیا کہ فرمایا ایک بار پھر نہ لے۔ کہ بکریاں تے مقا بیٹھے ہون کے دے سی، فرمایا میں اپنا آپ تینوں دے دے۔ بکریاں چران واسطے کوئی بندے دی تو لوڑ ہے نا تانوں، مینوں غلام بنا لے میں، لیکن مینوں اپنے رب دا۔ اللہ دی قسم حضرت جبرائیل نے چوتھی واری جدو نام لیا حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہن مینوں بھی نال لے جا۔ اتنے تو نہیں، حضرت جبرائیل عرض کر دینے یا اللہ زمین تو لے کے آسمانوں تک ڈنکے پہ وگدے نے کہ واقعی ابراہیم اللہ دا خلیل ہے، بھی کہنے لیں کہ اللہ دا خلیل ہے، اور رب دا خلیل ہوئے، رب دا خلیل ہوئے تے رب دا گھر بنا کے بیٹھا ہوئے تے پتر بھی سامنے ہوئے تے ذکر تیرے نبی دا شروع ہو جاوے، ذکر تیرے نبی دا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر، میرے آقا دا ذکر، صدقے جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کیڑے رنگ دے اندر عرض کر دنے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ رسول بھیج
تلوث فرما کیسا رسول رسول منہم. پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف شروع کر دیتی اوصاف بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں نشانیاں دسنی شروع کر دیتی ہیں. یا اللہ میں او رسول منگ رہا اس رسول دی گل کر رہا جڑا اعلی حسب والا اعلی نسب والا اور انہاں وچوں خاندان قریش وچوں. اور دوسری چیز کہ یتلو علیہم آیات کا. یا اللہ میں او رسول منگیا جڑا تیرے قرآن دیاں ایتاں تلاوت فرماوے. یا اللہ رسول او بھیج جیڑا قرآن دیاں ایتاں دی تلاوت فرمان والا ہو. انہاں کولوں پوچھیا کرو بھئی اس ویلے ایتاں نازل ہو چکیاں نے جدو حضرت ابراہیم یہ دعا پہ منگتے قرآن آ چکا اس ویلے نہیں آیا. پتا چلیا کہ نبی ہوندا ہی ہوئے جس نو بعد وچ ہون والیاں گلاں دا پہلے علم ہوئے بعد والیاں گلاں دا علم او نبی ہوندا ہے. ایتاں تلاوت کرے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. حضرت ابراہیم نے یا اللہ او رسول بھیج جیڑا حکمت پڑھان والا ہوئے کتاب پڑھان والا ہوئے. تین گلاں قرآن پڑھن والا حکمت پڑھان والا کتاب پڑھان والا. اور چوتھے نمبر ہوتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ. اور ویکو اپنے عقیدے نو حضرت ابراہیم نے عقیدے نال ملا لو. عرضے کر دینے یا اللہ او نبی بھیج او محبوب بھیج جڑا اپنے غلاماں نو پاک فرما دے. جڑا نبی پاک کرے پاک. تھانوں پتہ ہے کہ اس پاکیزگی دا اندر والی پاکیزگی کا ذکر ہے تزکیہ ہے نفس کا ذکر ہے جڑا اپنے غلاماں نو ظاہر تے باطناً پاک کر دے. کیوں دا جواب فرمایا کہ انکا انت العزیز الحکیم. یا اللہ تیری شان ہے تیرا نام عزیز ہے تیرا نام حکیم ہے. عزیز زمانوں ہے غالب ہر چیز تے غالب. یا اللہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک کم رب کو نہیں ہو سکتا ایک کم رب نہیں کر سکتا. یا اللہ مینو پتہ ہے تو کر سکتا ہے ایک رسول ہی ہو جا بھیج سکتا ہے جڑا ساری کائنات دا مشکل کشا بن کے آوے حاجت رواں بن کے آوے سارے دا سردار بن کے آوے. کیونکہ تیری شان ہے کہ انکا انت العزیز الحکیم. یا اللہ تو غالب بھی ہے تو حکمت والا بھی ہے تو دانا بھی ہے. ایک کم ہو سکتا ہے ایک کدو دعا منگی کعبہ بنا. حضرت ابراہیم نے دعا منگی وہ کتنے بڑے مواحد نے کتنے بڑے توحید پرست نے. اگر کوئی توحید پرستی اگر سمجھنا چاہتے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرو کہ نمرود کے دربار میں جدو آپ کھڑے نے اے نمرود سوال کر رہے آپ جواب دے رہے ہیں نمرود اعتراض کر رہے آپ مناظرہ کر رہے ہیں اور پوری اس دی جڑی نا پوری جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں زبان بند سناٹا چھا گیا. رب تعالی خود اعلان پہ کرتے ہیں فرمایا کہ فَبُعِثَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. لاجواب ہو گیا کافر. پوری
حکومت ایک پاسے ہوئے ہے، کلا بننا ایک پاسے ہوئے ہے، تے پھر وہ لاجواب کر دے ہیں مننا پوسی رب کی طاقت انہوں نے اندر ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ اسی آنا ہو سکتا ہے ساڈے کو کوئی پوچھ پاوے کوئی وضو دے کتنے فرض رہے سانو یاد نہ ہوئے، قرآن پاک دی تلاوت تو بعد تلاوت والے سجدے کا کیا طریقہ ہے، ہو سکتا ہے سانو پتہ نہ ہوئے، نہ کوئی پوچھ پاوے اے کہ سجدے بھی جدو جاندے ہو پہلے متھا لانا ہے یا نک لانا ہے، ہاتھ لانے یا گوڑے لانے، ہو سکتا ہے سانو اس گل کا بھی پتہ نہ ہوئے۔ اے فصل پکڑ کا موسم ہے، کوئی پوچھ پاوے بھی کنک جی ٹیوب ویل سے گڈی ہوئی ہے اس اشر کتنا ہے، تے جیڑی نہری ہے اس کا اشر کتنا ہے، تے جیڑی پارانی ہے اس کا اشر کتنا ہے۔ ہو سکتا ہے ساری زندگی یہ مسئلہ نہ سنیا ہوئے، نہ پوچھیا ہوئے، نہ اس عمل کیتا ہوئے، تے حضرت ابراہیم کون ہے؟ رب دے خلیل نے، بولو رب دے خلیل نے، اور رب دے گھر وچ بیٹھ کے محمد مصطفیٰ دی آمد دی گلاں پہ کرتے ہیں، آمد دا ذکر پہ کر رہے ہیں، آمد دا حضور دی تشریف آوری دا ذکر، اور اسے دا نام میلاد ہے، اسے دا نام میلاد ہے۔ یہ جھگڑا ہے کہ 11 مہینے ساڈے اتنے فتوے لگتے رہتے ہیں، اے ویکھو جی یہ مشرک نے، اے بدعتی نے، اے کرتے ہیں، اے کرتے ہیں، اسی یہی کچھ کرتے ہاں جہاں حضرت ابراہیم کعبہ بنا کے پہ کرتے ہیں، اتنے بہ کے اپنی شان کے مطابق محمد مصطفیٰ کی آمد تو پہلے آمد کا ذکر، اسی انہوں کی آمد تو بعد آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور کی تشریف آوری ہو چکی ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار لگا ہے، جبرائیل آ کے بیٹھا ہے، تے تھانوں پتہ ہے، پتہ ہونا چاہیے جبرائیل کیویں ماندا ہے، اے جی تسی بیٹھے ہو جی میں بیٹھا، انج نہیں، حضرت جبرائیل چوزانو ہو کے انج ہاتھ بن کے جی اسی اتحیات وچ پاندے ہاں انج بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دربار دے اندر نوریاں دا سردار بڑے ادب دے نال بڑے احترام دے نال، اور میں صدقے جاواں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عظمت تو صدقے جاواں، تیری مثل نہ کوئی پیدا ہوا، تیری شان نرالی محبوبہ، تیری شان نرالی محبوبہ، تیری شان نرالی محبوبہ، من کیا کو تیری شان نرالی محبوبہ، کیویں کعبہ بنا کے اتنے کیڑی ضرورت ہے نبی کریم کا ذکر کا، اسی تے نعت پڑھتے ہیں اس واسطے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ سانو ملتا ہے، عزت ملتی ہے، شان ملتی ہے، اور رب دے خلیل نے حضرت ابراہیم نو کی مجبوری ہے، رب دے نبی بھی نے، رب دے رسول بھی نے، رب دے خلیل بھی نے، اتنا بلند مقام ملیا کہ رب نے فرمایا اے میرے پیارے خلیل میرا گھر بھی تو اپنے ہاتھوں نال بنا، گھر بنا، اتنا بلند مقام۔ فرمایا کل نبی و رسول اور غوث کتب تیرے در کے سوالی محبوبہ، تیرے در کے سوالی محبوبہ، ایک یہ جو دروازہ رب نے دس دیتا جہاں نبی بھی سائل بن کے، رسول بھی سائل بن کے، جبرائیل بھی سائل بن کے دوزانوں کے بیٹھا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم عمرت یا جبریل، اے جبرائیل تیری کتنی عمر ہے؟ اے جی تسی میرے کو پوچھو میں ساڈے کو پوچھاں ساری کتنی عمر ہے؟ اسی کوشش کرتے ہاں 2-3 سال گھٹ عمر دسن کی، اے ساڈے معاشرے میں طریقہ ہے، گھٹ عمر دستے ہاں اسی کہ بھائی میری اتنی عمر ہے، اور بڑے بڑے بڈھڑوں کو میں پوچھا ہے کتنی عمر ہوگی؟ اے جی 70 دے قریب عمر ہوگی، 100 تو اٹھ ٹپی پئی ہوئے، 70 دے قریب عمر ہوگی جی، ہوں تو دوبارہ جوان تو نہیں بن سکتا، باہر کہ کام عمر تا یا جبریل، جبریل تیری کتنی عمر ہے؟ عرض کر دینے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے کو تاریخ پیدائش یاد نہیں، کوئی پتہ نہیں میری کتنی عمر ہے، ایک اندازہ ہے، ایک اندازہ ہے۔ فرماؤ کہ حضرت سید الملائکہ جبرائیل کر دینے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جتے رہنا، جتے میرا مکان ہے، یہ دنا سدرۃ المنتہا، بولو نا سدرۃ اے دیکھو نا، اے بازو شروع ہے نا، ایسے ختم ہو گیا، اگے بازو نہیں ہے، اے سٹین ایسے شروع ہے، ایسے ختم ہو گیا، تے منتہا دا مانے اگے بس گالی موک گئی، ختم، اتھے میں رہنا۔ کہ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیٹھے ہاں، مینو ایک بار ستارہ نظر آیا، کی نظر آیا؟ ستارے، ان ستارے آسمانہ پہ دے، یہ آسمانہ تو اٹھی دی گل پہ کر رہے ہیں، مینو ایک ستارہ نظر آیا، بولو نا، مینو ایک ستارہ نظر آیا، تے ستارے وچ مینو نور نظر آیا، تے روشنی نظر آئی، تے بڑا ہی لطف آیا، بڑا سرور آیا، بڑا مزہ آیا۔ حضرت جبرائیل عرض کر دے رہے ہیں یا رسول اللہ، میں ٹکٹ کی جما کے ویکھدا رہا، میں غور دے نال ویکھدا رہا اور بڑی محبت دے نال ویکھدا رہا، اچانک ستارہ غائب ہو گیا، اتنا مینوں پسند آیا، میں اس دی انتظار کرتا رہا، انتظار کردیاں 72,000 سال گزر گئے اور پھر ستارہ نظر آیا۔ کتنے سال گزر گئے؟ 72,000 سال گزر گئے تے پھر وہ ستارہ نظر آیا، پھر وہ ستارہ میں پھر دیکھنے لگ گیا، پھر دیکھنا میرے سے اچانک چھپ گیا، پھر انتظار میں، حالانکہ انتظار بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پھر انتظار، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کتنی باری ویکھی، بڑی مستند حدیث عرض کر رہا ہوں، کتنی باری، یعنی یا رسول اللہ 73,000 دفعہ میں ستارہ ویکھیا، اگر تسی حساب کر لو 72,000 سال تو بعد ستارہ نظر آنا ہے، 73,000 سال 73,000 دفعہ میں دیکھے ہے۔ حضور نے فرمایا خالی ویکھے یا اس کو جانتا بھی ہے، خالی ویکھے یا اس کو جانتا ہی ہے۔ اے جڑے لوگ نبی پاک دے علم واسطے ترازو چاہ کے پھردے پے ہیں، یہ نبی دا علم کلی ہے، نبی دا علم جزئی ہے، نبی کیڑا علم جانتا ہے، نبی دا کتنا علم ہے، چھٹاکی ہے، کلو ہے، کتنا ہے۔ حضرت جبرائیل عرض کردے نے یا رسول اللہ، میں تے اس دی چمک ویکھدا رہا، میں اس دی چمک ویکھدا رہا، میں اس دی روشنی ویکھدا رہا، مینوں باقی کوئی پتہ نہیں، معلومات نہیں ہے وہ کیڑی چیز ہے۔ اگے میرے آقا دی زبانی سنو، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ میری زبان، میری گل، میرا حوالہ، کسی کا حوالہ سانو کوئی مضبوط نظر آوے یا نہ آوے، میرے آقا دی گل غور نال سنو۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اوے میرے محبوب دے غلاماں، میرا او محبوب ہے جڑا اپنی مرضی نال نہیں بولدا، یا اللہ کدو بول گئے، فرمایا مرضی میری ہوندی ہے، زبان محمد مصطفیٰ دی ہوندی ہے، مرضی رب دی، بولو مرضی رب دی، زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی، حضور اسے نے بول دینے جب رب دی مرضی۔ پتہ چلیا اے لوگ بھلے کے وچ نے، غلطی دے وچ نے کہ رب دی ہور مرضی ہے، نبی پاک دی ہور مرضی ہے، اللہ دی قسم رب تے رب دے محبوب دی کوئی مرضی ہے، کوئی مرضی ہے، رب دی بھی وہی مرضی، محبوب دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ سارے ایک بار آکھو سبحان اللہ۔ حضور اس زبان نال، جس زبان نو رب گرن پہن کے میری مرضی تو بغیر اے زبان وہ ہلدی نہیں، فرمایا اعلیٰ حضرت بولے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، میرے آقا دی زبان
نکلے الفاظ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کرے، دل دیا کرے چاکو وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کرے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت جبرائیل دے کول پوچھا، جبرائیل او ستارہ جاندا بھی ہے؟ حضرت جبرائیل عرض کردے یا رسول اللہ میں نہیں جاندا۔ اگلے الفاظ میرے آقا دے سنو، فرمایا وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبرائیل مینوں اپنے رب دی عزت دی قسم ہے او جڑا بلندیاں وچ ستارہ ویکھدا رہے میں محمد دا نور ہے، میں محمد دا وعزت ربی، فرمایا مینوں اپنے رب دی عزت دی قسم ہے۔ اوے نکے وال والیا، او محمد مصطفیٰ دی زبان نو تے اعتبار نہ کیتا تے ایمان دا جنازہ نکل جاسی۔ فرمایا مینوں رب دی عزت دی قسم ہے اے جبرائیل جڑا ستارہ ویکھ کرے میں محمد دا نور ہے۔ کیا کو تن صدقے میرا من صدقے متا جان کراں قربان محمد علی تیری، یہ کچھ آپ سکتے ہیں محمد علی تیری، سارے آنکھوں محمد علی تیری، جگ صدقے دے تو سب صدقے دے تو ملک قربان محمد علی تیری شان، محمد علی تیری سارا کو محمد علی تیری شان، سارے بولو محمد علی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف اسی کون کرن والے، خدا دی قسم میں ممبر رسول تے بیٹھ کے عرض کردا ہوں تعریف وہ بندہ کر سکتا ہے جڑا حقیقت میں جاندا ہوئے، انسان دی حقیقت نو رب تو بغیر کوئی جاندا ہی نہیں۔ بولو رب تو بغیر کوئی، سارے بولو نا رب تو بغیر کوئی۔ سب تو پہلا مرید کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ سب تو پہلا کلمہ پڑھنے والا کون ہے؟ کوئی مننے کوئی نہ مننے، کوئی ادب کرے کوئی بغض کرے، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ ایک گل مننی پوسی، اور اگر ایک گل غلط ہوئے میرا گریبان میرا قتل معاف کر ہے، میں اعلان کرنا سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والا تے سب تو پہلے بیعت کرنے والا صدیق اکبر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تو واپس ہے، پتہ چلیا کہ نبی پاک نے اعلان فرما دیتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ کہ حضرت ابوبکر صدیق گھر سامان رکھے تو سیدھے آ گئے، تیرے تے میرے نبی دے بو ہوتے، دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو بھی نبی دا بو نصیب کرے۔ فرمایا آج کل ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ فرمایا دیکھ لے تجربہ کر لے، جو یہاں سے ہو وہی جا کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جیڑا اتنے منظور نہیں اور رب نو بھی منظور نہیں، جیڑا اتنے منظور ہو گیا اور رب کے دربار وچ منظور ہو گیا۔ نبی پاک صلی
اللہ علیہ وسلم دا غلام آ گیا. فرمایا میں سنے تسی نبوت کا اعلان فرمایا. آپ نے فرمایا ہاں میں اعلان فرمایا. فرمایا میرے بھی کلمہ پڑھو, پڑھو لا الہ, پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ دکھاؤ, کوئی تھوڑا جا اپنا معجزہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ایمان نو مضبوط کرنے واسطے, تینوں مطمئن کرنے واسطے اور جڑا شام میں تینوں خواب ہے وہی کافی ہے. شام میں جڑا خواب ہے نا, شام ملک کا نام ہے, ایسا تو جو لے جاؤ تو تین شام آ گیا نا. شام شام دے اندر تے خواب کدو ہونا ہے جدو بندہ ستا ہوا ہوئے. تے ستے ہوئے بندے دے خواب نو نال والے بندے نو پتہ لگ سکتا ہے. کہ اگر حدیث نہ ہوئے تو میرا گریبان پکڑ لو. اگر یہ حدیث ثابت ہوئے ملک کے شام کے اندر خواب آئے تو محمد مصطفیٰ نو علم ہوئے. منہ پوسی اللہ رب العالمین نے میرے تے تیرے آقا نو علم عطا کیتا. میرے آقا نے اعلان فرما اوتیتو علم الاولین والآخرین, میں رب نے پہلا نبی علم دے دیتا ہے, پچھلا نبی رب نے علم دے.